إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب احد کے میدان میں کھڑے تھے اور جہاد کی فرضیت کی جو آیات نازل ہوئی تھی تو اس میں بنیادی مقصد یہی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ یہ جو جہاد کے اصول ہیں یا جہاد کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد ہی وہ رستہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں امن آئے گا۔ آج شاید کہ ہم لوگوں کو جہاد اس طرح ہم ڈیفائن نہ کرا سکے اور ہم لوگوں کو نہ بتلا سکے، یا بالفاظ دیگر اگر میں یہ کہوں کہ ہم کمزور نکلے اپنی آواز صحیح معنوں میں دنیا تک پہنچانے میں، تو یقیناً یہ ہماری کمزوری ہے، وگرنہ جہاد دنیا میں امن کے قیام کے لیے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پراپرلی ان کو کچھ ہدایات دیتے۔ خواتین کو کچھ نہیں کہنا، کافروں کی خواتین کو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے عبادت گاہوں کا دفاع کرنا ہے۔ جو کافروں کے عبادت گاہیں ہیں، جہاں وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بھلے اپنے طریقے سے، آپ نے اس کو مسمار نہیں کرنا، وہاں آپ نے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصل کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ عمر رسیدہ لوگ جو کہ لڑنے بھیڑنے کے قابل نہیں ہیں، آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ وہ پارسا لوگ جو کہ ایک کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں، بھلے ہمارے دین اور ملت پہ نہیں ہیں، انہیں بھی تم لوگوں نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے وہ جہاد جس کو آج لوگوں نے دہشت گردی کے نام سے یاد کیا، اور کمی ہماری ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہ رخ جہاد کا جو کہ اصل اسلام نے ہمیں بتلایا ہے وہ دکھا نہیں سکے، وہ لوگوں کو ہم بتلا نہ سکے۔ جہاد ہوگا تو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، بلکہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو اقوام ہیں، ملل ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا دفاع بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام نے تو جو ہمیں اصول دیے ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے ان کو دعوت دینی ہے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی لڑنے بھیڑنے کی بات نہیں کرنی، لیکن اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر دوسرا سٹیپ وہ بھی لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے مصالحت کرنی ہے جزیہ اور ٹیکس کی بنیاد پر۔ ہاں اگر وہ بھی پھر دینے کے لیے تیار نہیں اور اڑ جاتے ہیں، تب پھر تیسرا اور آخری حربہ قتال و جہاد ہے۔ اور جب یہ قتال و جہاد ہوگا تو اس قتال و جہاد میں ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جہاد کیا جائے گا۔